بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس کے مسلم پولیٹیکل تھنکرز میں سے علامہ اقبال کے اوپر۔ اقبال کیا ہیں، ان کی پوری فلسفی کیا ہے، ان کی بکس کیا ہیں، ان کی تھیوری کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال کی بایوگرافی کو۔ علامہ اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوتے ہیں 1877 کو۔ ابتدائی تعلیم تو گھر پہ حاصل کرتے ہیں، لیکن بی اے اور ایم اے یہ گورنمنٹ کالج سے کرتے ہیں، لاہور سے، جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے۔ بعد میں یہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں فلسفی میں جرمنی میں یونیورسٹی آف مونچ سے، اینڈ بارٹ لا فرام انگلینڈ سے یہ بارٹ لا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انڈیا واپس لوٹتے ہیں، یہاں پہ یہ پولیٹکس سٹارٹ کر دیتے ہیں، لا کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ شاعری لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پوئٹری سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر 1938 میں 1938 میں یہ لاہور میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کی مختلف بکس ہیں جن میں بانگ درا ہے، جاوید نامہ ہے، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، بال جبرائیل ہے، ضرب کلیم ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، یہ کتاب ہے۔ ہم اقبال کی کوئی چیز بھی اپنی پولیٹیکل سائنس کے اندر ڈسکس نہیں کرتے سوائے ان کے کنسیپٹ آف امہ کے، اور اس کنسیپٹ آف امہ میں ایک ٹرم ہے کنسیپٹ آف خودی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تھیوری آف امہ، یونٹی آف مسلمز، اس کو ڈسکس کریں گے کہ اقبال نے یہ تھیوری پیش کیوں کی۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ابھی۔ وہ کہتا ہے اقبال جب اسٹوڈنٹ تھا فلسفی کا، جب یہ سب کانٹیننٹ میں رہ رہا تھا، لاہور میں رہ رہا تھا، تو تب جو اس کے گورنمنٹ کالج کے پروفیسرز تھے وہ ویسٹرن تھے، انگریز تھے۔ انہوں نے ان کو ایک کنسیپٹ دیا تھا فلسفی کے اندر، نیشنلزم کا جو دیا تھا وہ ویسٹرن نیشنلزم کا کنسیپٹ تھا۔ وہ آج کے دور کا جو جدید کنسیپٹ ہے نیشنلزم کا وہ دیا۔ اقبال اس سے بڑا انفلوئنس تھے۔ اچھا، وہ جو کنسیپٹ تھا نیشنلزم کا، نیشن کا یا نیشنلزم کا، وہ کیا تھا، یہ اس کو اب ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اقبال کو وہ کنسیپٹ اس سے انفلوئنس کیسے تھا۔ اس کے اپنے پروفیسرز تھے جو کہ کرسچن تھے، ویسٹرن تھے، جو باہر سے انڈیا میں آ کے سب کانٹیننٹ کے اندر آ کے پڑھا رہے تھے گورنمنٹ کالج میں لاہور میں۔ تو وہ کنسیپٹ آف نیشنلزم ان کا کیا تھا؟ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کی جب ہم بات کرتے ہیں 1648 میں جو ہوتی ہے، اس کے مطابق نیشنلزم کا جو کنسیپٹ آتا ہے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم تھا۔ واٹ از ٹیریٹوریل نیشنلزم؟ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، irrespective of their religion, ethnicity۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ people living in a fixed territory، ایک فکس ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، irrespective of religion and ethnic identity is called nation۔ مطلب لوگ کسی ایک فکس ٹیریٹری کے اندر، فکس بارڈر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، چاہے نان مسلمز ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے اردو سپیکنگ ہیں، چاہے انگلش سپیکنگ ہیں، چاہے سرائکی ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے پشتون ہیں، they are all called a nation and this concept of nationalism is called territorial nationalism، یا پھر ویسٹرن کنسیپٹ آف ماڈرن نیشنلزم ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ تھا اقبال اس سے بڑے انفلوئنس تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، when اقبال went to Europe، یہاں پہ دیکھیں territorial nationalism irrespective of religion and ethnicity۔ تو اقبال نے اس کنسیپٹ آف نیشنلزم سے انفلوئنس ہو کے اپنا انڈین نیشنلزم کا کنسیپٹ دیا،
وہ جو ایک شعر تھا، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تب کا ہے جب اقبال سب کانٹیننٹ کے اندر تھے، تو اس وقت وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم سے انفلوئنس تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہندوستان ہے اس کی یونٹی کی بات کرتے تھے، ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ٹرن آتا ہے، ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ اقبال اپنے اس کانسیپٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ موڑ کیا تھا یہ دیکھیے ذرا۔ When Iqbal went to Europe, he observed that سوری میں فوکس کرنا بھول گیا تھا، اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر۔ When Iqbal went to Europe، جب وہ یورپ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے، he observed that western culture and understand اسلام، انہوں نے ویسٹرن کلچر کو آبزرو کیا کمپلیٹلی انٹرنلی جا کے، اور انہوں نے اسلام کو بھی وہاں پہ انڈرسٹینڈ کیا تھرو ہیز ریسرچ ورک آف پی ایچ ڈی۔ وہ پی ایچ ڈی کا جو ریسرچ ورک کر رہے تھے وہ ان کا ٹاپک تھا میٹا فزکس، جس کو ہم اسلامک مسٹیسزم بھی بولتے ہیں، جس کو ہم تصوف بھی بولتے ہیں اردو کے اندر، تو اس پہ وہ ورک کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے اسلام کو انڈرسٹینڈ کیا بیٹھ کے، اسلامک ایجوکیشنز کو، اسلامک کانسیپٹ آف مسٹیسزم کو، تو وہاں پہ انہوں نے ایک چیز کلیئر کی، دین ہی ریئلائز دیٹ اسلام از انٹائر ڈفرینٹ اینڈ یونیک وے آف لائف اینڈ a parallel to western concept of life۔ تو اب جب وہ انڈیا کے اندر تھے، یونائٹڈ انڈیا کے اندر، تب وہ ویسٹرن سسٹم سے، کلچر سے انفلوئنس تھے، لیکن جب وہ ویسٹ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، تب وہ اسلام سے انفلوئنس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹاپک جو تھا، ان کی جو ریسرچ ورک ان کا تھا، وہ میٹا فزکس کے اوپر تھا، جس کو ہم اسلامک مسٹیسزم بولتے ہیں یا اردو میں تصوف بولتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو اسلام کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے، تو وہاں پہ ان کی جو شاعری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے his concept of nationalism changed from territorial nationalism to Muslim concept of nationalism۔ یہاں پہ ان کا جو concept of nationalism ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جو ان کا تھا انڈین نیشنلزم، جو انفلوئنس تھا ٹیریٹوریل نیشنلزم آف ویسٹ سے، اب وہ چینج ہو جاتا ہے مسلم concept of nationalism میں، امہ میں۔ تو یہاں پہ اب وہ ساری اس کے بعد جو اپنی پوئٹری لکھتے ہیں امہ کے اوپر لکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہم اسلام از اے یونیورسل ریلیجن سو اٹ ہیز نو ٹیریٹوریل لیمٹس۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو مسلم ہے، یہ سارے ایک امت ہیں، اور اس چیز کا ایفیکٹ نہیں پڑتا کہ ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، ہماری باؤنڈریز افیکٹ نہیں کرتی، ہم جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے پہ بھی ہیں ہم مسلمز ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک یونٹی ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ سو اب یہ تھا کانٹیکسٹ۔ اگر اقبال یورپ نہ جاتے، اگر اقبال اسلام کے اوپر سٹڈی نہ کرتے، میٹا فزکس کے اوپر سٹڈی نہ کرتے، پی ایچ ڈی نہ کرتے، تو وہ کبھی بھی تھیوری آف امہ نہ دیتے۔ تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اقبال کا اسلام کے اوپر ورک کرنا، اقبال کا پی ایچ ڈی کرنا، اقبال کا میٹا فزکس کے اوپر ریسرچ کرنا، اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنا اور یورپ کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ تو یہ جو کمپیریٹیو انالیسز آتا ہے اقبال کی لائف میں، تو وہ ایک ریزن ہے اقبال کے کنسیپٹ آف امہ کی، ان کی تھیوری کی۔ لیٹس سٹارٹ what is the theory۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بلر ہو رہا تھا، اب دوبارہ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ سارا اس مرتبہ آپ سکرین شاٹ لے لیجیے گا، سوری یہ بلر تھا، اب آ کے کلیئر ہوا ہے۔ اب آگے چل رہے ہیں ہم ذرا۔
تھیوری کیا تھی؟ اقبال کہتے ہیں ٹو ایلیمنٹ آف فیتھ، یا اس کو ہم بلیف بھی بولتے ہیں، دیٹ یونائٹ مسلم. وہ کہتا ہے دو چیزیں مسلمانوں کو متحد کرتی ہیں، اکٹھا رکھتی ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک ہے کنسیپٹ آف وننس آف گاڈ، کہ جو خدا ہے وہ ایک ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہ کسی بھی ٹیریٹری میں ہے، کسی بھی جیوگرافی میں ہے، کسی بھی ریس میں، سب اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے. وننس آف گاڈ کا کنسیپٹ ہوگا ان کے پاس. اور دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے یقین کا، ہمارے فیتھ کا، وہ ہے پرافٹ ہوڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وی کال اٹ رسالت. ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. جیسے کلمہ طیبہ، ہم تب تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک ان دو باتوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان دو باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم وننس آف گاڈ پہ اور پرافٹ ہوڈ پہ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو تب تک ہم مسلم بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں. تو یہ دو ایلیمنٹ ہیں، وہ کہتا ہے ہر مسلمان کو، چاہے دنیا کے جس کونے پہ بھی ہے، اس کو مسلمان بنا دیتی ہے، اس کو متحد کر دیتی ہے اس چیز پہ کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو بانڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بانڈ نہیں ہے، یہ کامن بانڈ ہے، لیکن یہ ان بریکیبل بانڈ ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے، اقبال کہتا ہے یہ امہ کا کنسیپٹ ہے. اچھا آگے دیکھیے گا، وہ کہتا ہے دا کنسیپٹ آف امہ ریکارڈ مرد مومن. Not everyone is مرد مومن but only one who has خودی in him. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکل رہے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ آف امہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مسلم ہے وہ مرد مومن ہونا چاہیے. ایک جو انسان ہے، اس امہ کا جو ممبر ہے، انڈیویجول ہے، اس کو مرد مومن ہونا چاہیے. وہ مرد مومن وہ ہوگا جس کے پاس خودی ہوگی، جس کے اندر خودی ہوگی، خودی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، تو وہ ہوگا مرد مومن. اور مرد مومن ہی ایک جو امہ ہے اس کے لیے ضروری ہے. امہ کو مضبوط کرنے کے لیے، امہ کو اوپر لے کے آنے کے لیے مرد مومن کا ہونا ضروری ہے. اچھا تو مرد مومن وہ ہوگا جس کے اندر خودی ہوگی. تو کنسیپٹ آف خودی ذرا دیکھیے، میں یہاں پہ ایک چیز دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ میں نے ایک ٹرائی اینگل بنائی ہے جس کے میں نے 3 حصے کیے. اوپر کا حصہ میں نے کہا کہ یہ سب سے اوپر گاڈ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے. اس کے نیچے اس کا نیب ہوتا ہے جس کو ہم انسان بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا انسان خدا کا خلیفہ ہے زمین کے اوپر. تو دوسری پریارٹی خدا کے بعد انسان کو ملتی ہے، اور جو تھرڈ پریارٹی ہے وہ دوسری جتنی بھی کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، ان کو ملتی ہے. اب پہلے نمبر پہ خدا، دوسرے نمبر پہ ہم انسان، تیسرے نمبر پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ہیں. تو اٹ مینز کہ ہم خدا کے نیب ہیں. خدا کے بعد جتنی بھی پاورز ہیں وہ ہمیں ملی ہوئی ہیں. کنسیپٹ آف خودی کے اوپر اب آ رہے ہیں. ہیومن ہیو بین گیون انلمیٹڈ پاورز ایز ڈپٹیز ٹو گاڈ. کیونکہ ہم خدا کے نیب ہیں، خدا کے ڈپٹی ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں، تو ہمارے پاس بہت ساری انلمیٹڈ پاورز ہیں. اینڈ ریئلائزیشن آف یور پوٹینشیل پاور ایز اے نیب ٹو گاڈ از کالڈ خودی. کہ یہ جو خودی کا کنسیپٹ ہے، انہی پاورز کو ریئلائز کرنا، وہ جو انلمیٹڈ پاورز ہمارے اندر ہیں انہی کو ریئلائز کرنے کو ہم خودی بولتے ہیں. اب یہ دیکھیے گا، سیلف ریئلائزیشن اور سیلف ایکچوالائزیشن ان ہیومن بینگ از کالڈ خودی. ہاؤ یو کین ریئلائز یور پوٹینشیل. پھر اب وہ جو خودی کا وہ جو پوٹینشیل ہے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی جو ہندو ٹرم ہوتی ہے شکتی ہے ہمارے اندر، یہ ہم کیسے ریئلائز کریں گے؟ اقبال کہتا ہے اس پاور کو ریئلائز کرنے کے 2 طریقے ہیں. ان 2 طریقے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں.
اقبال کہتا ہے ڈفرینٹ میتھڈس آف نوئنگ یور پوٹینشیل بائی اقبال. اقبال کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فقر. یہ فقیری نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، یہ فقر ہے، اس کو دیکھیے گا. when you deny yourself from material things، مطلب جب آپ مادہ چیزوں کی میں دلچسپی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، ان کی آپ نفی کرتے ہو، ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہو، جیسا کہ ہماری جائیداد ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے لگژری لائف سٹائل ہے، ہمارے جتنے بھی آسائشیں ہیں وہ سب، یہ ساری میٹیریل تھنگز میں آتی ہیں. تو جب ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نو لسٹ فار میٹیریل تھنگز، اس کو ہم فقر بولتے ہیں. اچھا، یہ جس طرح اقبال کا شعر ہے، میں نے یہاں پہ کچھ لفظ غلط لکھے، اس وجہ سے میں نے آگے اس کی تصدیق کی. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یہ اوپر والا فکرہ تو ٹھیک ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو غریبی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ نشان بھی لگایا ہوا ہے، تو تاکہ یہ یہاں سے برا نہ لگے اس لیے میں نے غریبی ادھر لکھ دیا. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مطلب یہ کہ ہم نے فقر کو اپنانا ہے، خودی کو نہیں بیچنا. اگر فقر کو اپنانا ہے تب ہمارے اندر خودی آئے گی. اب آگے دیکھیے، اقبال آگے کہتے ہیں ایوری ہیومن بیئنگز ہیو اٹریکشن ٹورڈ میٹیریل تھنگز. یہ سینٹنس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو ذرا دیکھیے گا. ایوری ہیومن بیئنگز ہیو اٹریکشن ٹورڈز میٹیریل تھنگز بٹ وین یو کنٹرول یور سیلف and abstain yourself from material things and control yourself from material things and control your nafs, then your nafs overpowers you. وہ کہتا ہے کہ ہر انسان میں مادے کے لیے، میٹیریل تھنگز کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے، ان کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. تو جب آپ خود کو کنٹرول کر لیتے ہو، خود کو آپ دور کر لیتے ہو ان میٹیریل تھنگز سے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہو، تو بدلے میں جو آپ کا نفس ہے آپ کو بہت زیادہ پاور دے دیتا ہے. سو اف یو ہیو فقر دین یو ہیو پاورز، کہ اگر آپ کے پاس فقر ہے تو آپ کے اندر بہت بڑی شکتی ہے، طاقت ہے، آپ کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے. مطلب یہ کہ فقر کو اپناؤ گے تو آپ میں پوٹینشل ہوگا. جو اقبال کہتا ہے کہ ہر انسان میں انلیمیٹڈ پاورز ہیں، خدا نے ان کو دی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو کس طرح ریئلائز کر سکتا ہے؟ ایک فقر کے ذریعے. دوسرا اس نے اقبال نے بتایا کہ آپ عشق کے ذریعے بھی اپنی پوٹینشل کو، اپنی پاورز کو ریئلائز کر سکتے ہو. کس طرح؟ کنیکشن ان نان فزیکل ویز. کس طرح؟ جیسے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اور ان سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، بن دیکھے کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے. کیسے؟ ہیومن ہیو بین گیون دس پاور ٹو کنیکٹ ود ادر پیپل اینڈ گاڈ، کہ اللہ پاک نے لوگوں کو، یہ انسانوں کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی لوگوں سے یا خدا سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. دے آر کنیکٹڈ بائی ہارٹ ود ایچ ادر، وہ دل سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. کہ عشق جو ہے وہ بے خطر کود پڑا، ٹھیک ہے نا، بغیر سوچے سمجھے آتش نمرود میں کود پڑا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اس کا نیچے جو مطلب ہے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ عقل ابھی تک سوچ رہی ہے کہ یہ ہو کیا گیا. یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں اقبال، if we listen to the heart it will take us to the right path and if we listen to the reason it will always distract us. اچھا، اقبال کہتا ہے کہ اگر ہم دل کی سنیں گے تو ہم اچھائی کی طرف سیدھے راستے پہ نکلیں گے، اور اگر ہم عقل کی سنیں گے، ریزن کو دیکھیں گے،
تو ہم ہمیشہ کنفیوز رہیں گے، ڈسٹریکٹ رہیں گے۔ ریشنلٹی ڈز ناٹ میک اس ونڈر، اٹ میکس اس ویکر، اٹس دا عشق دیٹ امپاورڈ اس۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جو عشق ہے یہ ہمیں طاقتور بناتا ہے، یہ ہمارا پوٹینشل جو ہے ہمیں ریئلائز کرواتا ہے، لیکن جو عقل ہے یہ نہیں کرواتی۔ یہ ایک لمیٹڈ ہے، لیکن جو عشق ہے اس کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت وسیع ہے اور ان لمیٹڈ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اقبال کہتے ہیں جو آپ کو پہچاننے، آپ کی خودی کو پہچاننے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو خودی کیا ہے؟ یہ آپ کا سیلف ایکچولائزیشن ہے، آپ کے اندر جو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اپنے نیب کو انلیمیٹڈ پاورز دی ہیں، ان کو پہچاننے میں، ریئلائز کرنے کو ہم خودی کہتے ہیں۔ تو خودی وہ کہتا ہے دو طریقوں سے ریئلائز ہوتی ہے، ایک فقر سے اور ایک عشق سے۔ فقر کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ میٹیریل جو تھنگز ہیں ان سے اوائڈ کرنا، ان سے ایبسٹین کرنا، ان سے دور رہنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ اور جو عشق ہے وہ یہ ہے کہ بن دیکھے کسی بھی چیز سے محبت کرنا، اس سے دل سے اٹیچمنٹ رکھنا۔ جیسے کہ ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم ایک مانتے ہیں، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک عشق ہے، تو جس کو ہم نے کہا، اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وہ فقر کے بارے میں اقبال کہتے ہیں تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ جو دو شعر ہیں بیسیکلی اقبال کی جو فلاسفی ہے وہ ہم ان کی شاعری سے اخذ کرتے ہیں، ان کی جو فلاسفی ہے وہ ریٹن میں نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرواتا چلوں کہ اقبال جو ہے ان کا جو تھیوری آف امہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم جتنے بھی ہیں وہ یونائٹڈ ہوں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ مین تھیم ہے ان کی فلاسفی کا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، مطلب مسلم جہاں کہیں بھی ہیں ان کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، ان کو ڈیوائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تھیوری آف امہ کو دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے کانٹیکسٹ کی بات کریں تو میں نے کانٹیکسٹ میں بتایا کہ سب سے پہلے جو اقبال تھے جب لاہور میں اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے تھے تو وہ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز تھے، ویسٹرن پولیٹیکل ٹیچرز تھے اس کے، تو ان سے جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم سمجھایا، تو اقبال اس سے بڑے انفلوئنس ہوئے۔ تو جو جو ماڈرن کانسیپٹ آف نیشنلزم تھا یا ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم تھا، اس کے مطابق جو نیشنلزم ہوگا وہ ٹیریٹری کی بیس پہ ہوگا، ٹیریٹوریل بیسڈ ہوگا، جیسا کہ کسی بھی ایک فکسڈ ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ اس چیز کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ چاہے وہ سید ہیں، چاہے بریلوی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، مہاجر ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ کرسچن ہیں، جیوز ہیں، مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، جو بھی ہیں ایک ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سب ایک قوم ہے۔ تو یہ ماڈرن کنسیپٹ تھا۔ اقبال اسی کی وجہ سے اقبال اپنا ایک انہوں نے ٹرم یوز کی تھی انڈین نیشنلزم، تو انہوں نے وہ جو شعر کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، تو یہ تب کا وہ شعر ہے۔ لیکن ایک موڑ آتا ہے، اقبال جب ویسٹ جاتے ہیں جرمنی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے، تو وہاں پہ وہ ان کو جو ٹاپک ملتا ہے پی ایچ ڈی کا وہ میٹا فزکس ہے، اسلامک مسٹیسزم ہے، تصوف ہے۔ جب اقبال وہاں پہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور یہ کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے اسلام کلیش کرتا ہے، اسلام کا کلیش ہے، اسلام ایک پیرلل سسٹم ہے، مغرب جو ویسٹرن جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس کے بالکل پیرلل ہے۔ تو اس لیے وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں، جو مسلمز ہیں، وہ ویسٹرن جو لوگ ہیں ان سے مختلف ہیں، ان کی ترتیب الگ ہے۔ جہاں پہ وہ شعر لکھتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ تو یہاں پہ وہ اپنا نیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے اس کو چینج کرتے ہیں۔ ہز کنسیپٹ آف نیشنلزم چینج فرام ٹیریٹوریل نیشنلزم ٹو مسلم کنسیپٹ آف نیشنلزم۔ تو پھر وہ یہاں پہ اپنی تھیوری، یہ کانٹیکسٹ تھا اقبال کا کہ پہلے ان کا نیشنلزم کا کانسیپٹ کیا تھا، پھر چینج کیوں ہوا،
اور جس کی وجہ سے اقبال کو ایک تھیوری پیش کرنا پڑی جس کو کہتے ہیں تھیوری آف امہ۔ تو یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دو چیزوں پہ یقین ہے، ایک خدا کی وحدانیت پہ اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے کلمے کے اندر ہیں، اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مسلم ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وہ مسلم ہیں، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو بانڈ ہے، وہ انبریکیبل ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلم ہوں گے وہ ان دو باتوں پہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک امت ہیں، ایک امہ ہیں، ایک قوم ہے۔ دا کنسیپٹ آف امہ ریکوائرڈ مرد مومن، وہ کہتا ہے کہ اس اب جو امہ کا کنسیپٹ ہے اس کو مزید سٹرینگتھن کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس انسان کا، اس امہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مرد مومن ہونا ضروری ہے۔ تو مرد مومن وہ ہوگا جس کے پاس خودی کی طاقت ہوگی، خودی ہوگی۔ اچھا، تو اب یہ خودی کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ سب سے اوپر تو خدا ہے، اس کے نیچے جو زیادہ تر طاقتیں ہیں، پاور ہیں، وہ ہیومن کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے۔ پھر جو تھرڈ ون ہے، حیوان ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، ان کے پاس پاورز ہیں۔ تو جو انلیمیٹڈ سب سے زیادہ پاورز ہیں وہ انسان کے پاس ہیں، کیونکہ وہ خدا کا نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے۔ تو ان پاورز کو ریئلائز کرنا، ایکچولائز کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم خودی بولتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے خودی جس میں ہوگی وہ مرد مومن ہوگا، اور مرد مومن ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے فار امہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے، وہ جو پاورز ہیں مرد مومن کے اندر، ان کو کس طرح ہم ریئلائز کر سکتے ہیں، ہم ان پاورز کو کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے اقبال نے کہا کہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں، ایک فقر ہے اور ایک عشق ہے۔ فقر یہ ہے کہ ہم میٹیریل تھنگس سے ایبسٹین کریں، ان سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، میٹیریل تھنگس سے اوائڈ کریں گے، تو جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پاورز دے دیتا ہے، بہت زیادہ اختیارات دے دیتا ہے۔ تو ایک بات یہ جس میں وہ کہتے ہیں تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پھر دوسری جو بات ہے، دوسری جو چیز ہے، وہ کہتا ہے عشق ہے، جو ہمیں سیلف ریئلائزیشن یا سیلف ایکچولائزیشن کا درس دیتا ہے، جو ہمارا پوٹینشل ہے اس کو ریئلائز کروانے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کنیکشن ہے نان فزیکل ویز کے ذریعے ہے، مطلب یہ کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی خدا مان لیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں۔ تو یہ جو ایک کنیکشن ہے، اٹریکشن ہے، یہ جو ایک ہرٹ کا، دل کا کنیکشن ہے، اس کو ہم عشق بولتے ہیں۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو جب ہم دل کی سنیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ جائیں گے، اگر ہم عقل کی سنیں گے تو وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گا۔ تو یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ ہمیں امپاور کرتا ہے، دو چیزوں سے ہمیں پاورز آتی ہیں، فقر اور عشق۔ یہ تھا اقبال کا کنسیپٹ آف امہ اینڈ کنسیپٹ آف خودی۔ تو یہ اس پہ ہمارا ٹاپک اینڈ ہو رہا ہے۔ تو اب میں بتاتا چلوں کچھ مسلم پولیٹیکل تھنکرز ہیں جیسے شاہ ولی اللہ، امام غزالی، یہ دو میں آپ کو کرواؤں گا۔ اور ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز میں بھی ایک دو پولیٹیکل تھنکرز ہیں جو میں نے آپ کو کروانے، ایک منٹسکیو ہے، ایک دو اور بھی ہیں۔ تو یہ میں انشاءاللہ پارٹ اے جب کمپلیٹ کر لوں گا پولیٹیکل سائنس کا، لاسٹ میں آپ لوگوں کو کروا دوں گا۔ تو یہاں پہ ہم اپنا مسلم اور ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز کا اینڈ کر رہے ہیں۔ کل سے ہمارا جو ہوگا ٹاپک ہوگا وہ اگلا جو اسی پیپر اے جو ہے پولیٹیکل سائنس کا، اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اسٹیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، اسٹیٹ کے ایلیمنٹس کون سے ہیں، گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، لیجسلیچر کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، جوڈیکیچر کیا ہوتی ہے، ایگزیکٹو کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو بیسک کنسیپٹ آف پولیٹیکل سائنس ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔